نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہمارا اور قادیانیوں کا جو سب سے زیادہ اختلاف ہے، جس میں قادیانی ہمارے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امت مسلمہ کو بھرپور طریقے سے وہ اپنے فراڈ کا، اپنے دجل کا نشانہ بناتے ہیں، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ اجراء نبوت۔ نبوت جاری ہے، نئے نبی آتے رہیں گے، یا یہ معاملہ کلوز ہو چکا ہے؟ اس چیز کے بارے میں ہمارا اور قادیانیوں کا بنیادی اختلاف ہے۔ پوری امت مسلمہ کا، بلکہ یوں کہیں حضرت آدم سے حضرت خاتم تک صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری نسل انسانی یہ بات جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجراء نبوت ہے، محمد نشان ختم نبوت ہے، آپ کے بعد کسی نئے نبی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ لیکن قادیانیت نے غلط استدلالات کے بہانے نبوت کے اس بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کی اور ایسے استدلال کیے قرآن پاک سے، احادیث سے، بزرگوں کے اقوال سے، کہ اچھا خاصا انسان ان کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بلکہ جو ہمارے مسلکی مخالفین ہیں، ان کی عقل پہ اتنا پردہ پڑا کہ جب وہ مولانا قاسم نانوتوی یا بزرگوں کی کتابوں سے استدلال کرتا ہے تو وہ کہتے دیکھو تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے نبوت کا جاری ہونا سمجھ میں آتا تھا، اس لیے مرزا قادیانی نے تمہارے بزرگوں کے کہنے پہ دعوی نبوت کیا ہے۔ اور یہ عقل کا فطور ہے، ورنہ اس نے تو قرآن سے بھی استدلال کیا ہے، تو کیا ہم مان جائیں کہ قرآن نے اس کو رجع راہ دکھائی ہے؟ اس نے تو حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ جو شخص اللہ پر، اللہ کے رسول پر، صحابہ پر جھوٹ بولنے میں جری ہے، علماء دیوبند اس کے سامنے یا علماء اسلام اس کے سامنے کس کھیت کی مولی ہے کہ ان پر وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ ایک دفعہ مرزا مسرور یا مرزا طاہر کا ایک بیان چل رہا تھا۔ اب جھوٹ کے دیکھیے کتنا فصیح و بلیغ جھوٹ ہے کہ اس نے کہا کہ سید اعلیٰ شاہ بخاری صاحب جب، جو ہمارے احمدیوں کے بہت بڑے مخالف تھے، وہ جب بیمار ہوئے ہسپتال میں تو ان کا علاج ہو رہا تھا، تو ہمارے خلیفہ صاحب نے پیسے اور تعاون بھیجا ان کے لیے کہ ان کا علاج ہو جائے۔ تو کہہ رہے جب ہمارا نمائندہ اور مربی شاہ جی سے اسپتال میں ملنے گیا، جا کر شاہ جی کو پیسے دیے اور خلیفہ صاحب کا سلام بھیجا کہ چلو اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن آپ بہرحال ہمارے بزرگ ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے تو ہم آپ کو علاج کے لیے پیسے بھیجیں۔ تو کہہ رہے جھوٹ سنو خبیثوں کا، کہہ رہے سید اعلیٰ شاہ بخاری رونے لگ گئے، کہنے لگے جب تک میری زبان چلتی تھی لوگوں نے مجھے پیسے بھی دیے، ختم نبوت کے نام پہ سب کیا، اب جب میں بیماری کی وجہ سے بولنے کے قابل نہیں رہا ہوں تو اب میرے مخالف میرا تعاون کر رہے ہیں، میرے مسلمان میرا تعاون نہیں کر رہے۔ کیسا شاہکار جھوٹ ہے! اور کیوں اب لوگ کہہ رہے جی شاہ جی نے تعاون، میں نے کہا جس بندے نے حالت ہوش و حواس میں حکومتوں کے عہدوں کو اور حکومتوں کی نوازشات کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ جب ان کو یہاں کے وفات کے بعد ڈپٹی کمشنر تھا یا پتہ نہیں کون، اس نے تدفین کے لیے قلعہ قاسم باغ جو ہے نا ساتھ، اس میں کہا کہ پروٹوکول کے ساتھ ہم یہاں دفن کرتے ہیں۔ تو بچوں نے ان کے ورثاء نے بعد میں کہا کہ جب زندگی میں ہم نے حکومتوں کا احسان نہیں لیا تو مردوں پہ لاش کے اوپر ہم احسان کیوں لیں؟ یعنی جو ایسا خاندان ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ پیسے ہم سے لیتے تھے، یہ کتنا فصیح و بلیغ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے میں قادیانی، اگلے دنوں قادیانی مربیہ میرے ساتھ میڈیا پہ بحث کر رہی تھی کہ میں نے کہا آپ کے روز جو مسلمان ہو رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر وہ، تو اس نے آگے سے ایک سوال کیا، سوال بڑا ٹاپ کا کیا اپنی طرف سے، تو میں نے اس پر اس کو شاباش بھی دی۔ وہ کیا کہنے لگی کوئی ایک بھی سچا آمدی دکھاؤ جس نے قادیانیت چھوڑی ہو۔ سوال سمجھ میں آیا؟ کوئی ایک بھی سچا آمدی دکھاؤ کہ جس نے قادیانیت آمدیت چھوڑی ہو۔ میں نے کہا اس پر میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے 100% درست کہا کہ روئے زمین پہ کوئی سچا آمدی ہے ہی نہیں، تو میں کہاں سے دکھاؤں؟ تم سارے تو جھوٹ کے پلندے ہو، سارے تو جھوٹ کی توپیں ہو، بنے بنائے جھوٹ کے بورے ہو تم، تو یہ تمہارا چیلنج باقی شاباش کے قابل ہے کہ ایسا زبردست چیلنج کیا کہ روئے زمین پہ ایک سچا آمدی دکھاؤ، جب ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے دکھائیں؟
تو جھوٹے ہیں، جھوٹ کو چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں. تو اب تو اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے اتنا بڑا پوائنٹ کہا دیا، جس کو بھی کہیں گے میں کہہ دوں جھوٹا تھا جھوٹا تھا. میں نے کہا نہیں تیری یہ بات 100% سچ ہے کہ تم میں کوئی سچا نہیں، تم میں کوئی سچا نہیں. اب دیکھو انہوں نے جو استدلالات کیے، دھوکہ دیا، دجل کیا، نبوت خود وضع کی. باطل کی ایک عادت ہوتی ہے، یہ عقیدہ اپنے دماغ سے بناتا ہے، اپنے دل سے گڑتا ہے اور قرآن کے منہ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یا حدیث کے اوپر ڈال دیں گے یہ حدیث کا عقیدہ ہے. مثال کے طور پر یہ قرآن پاک کی آیت ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، فاولئک مع الذین، یہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. کر اس کا مطلب ہے یہاں ما بمعنی عینیت کے ہے، ما معنی رفاقت کے نہیں ہے، عینیت کے معنی میں ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی اطاعت کی کہ وہ ترقی کرتے کرتے نبی بن سکتا ہے، من النبیین نبی بن سکتا ہے. یہ آیت ان کا سب سے بڑا مستدل ہے. آیت سمجھ میں آ گئی؟ جو حافظ ہے وہ بتائے یہ کس پارے میں آیت ہے؟ 5ویں پارے میں. کون سی صورت میں؟ سورہ النساء میں. اب اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں. پہلے نمبر پہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب برکات الدعا، کتاب کا نام ہے برکات الدعا، اس کے اندر پہلا اصول یہ لکھتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر ہمیشہ قرآن پاک سے کی جائے گی. صفحہ 18 برکات الدعا میں پہلا اصول کیا لکھتا ہے؟ قرآن کی تفسیر کس سے کی جائے گی؟ قرآن سے کی جائے گی. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں اس آیت میں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، اس ما سے کیا مراد ہے؟ نبوت کا ملنا مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق ہم اس کی تفسیر اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ما سے کیا رفاقت مراد ہے یا اس سے عینیت مراد ہے کہ بندہ اطاعت کرتا کرتا خود نبی بن جاتا ہے. یہ ہمیں قرآن سے فیصلہ لینا ہے. اس لفظ ما کا ترجمہ کس سے پوچھنا ہے؟ قرآن سے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں، جو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ما کا جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کروائی جائے. جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ یہ ما الذین انعم اللہ، اس ما سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ عین نبی بن جاتا ہے، عین شہید بن جاتا ہے، عین صالح، عین صداقت پہ آ جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا وحسن اولئک رفیقا، یہ محض ایک اچھی رفاقت ہے، یہ محض ایک اچھی رفاقت ہے، عینیت نہیں ہے. بندہ منوان وہی نہیں بن جاتا، بلکہ یہ محض رفاقت ہے، یہ اچھی رفاقت ہے نبوت کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اب بتاؤ قرآن نے یہ جو تفسیر کی ہے مرزے کے اصول کے مطابق، تو یہ تفسیر ہم مسلمانوں کے حق میں ہے یا قادیانیوں کے حق میں؟ ہمارے حق میں. ہم تو کہتے اس سے نبوت نہیں ملتی. پھر دوسری بات، اگر اطاعت کرتے کرتے دیکھیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ چلتے چلتے کیا بن جاتا ہے؟ نبی بن جاتا ہے. اللہ کیوں نہیں بنتا ہے؟ اطاعت تو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی کر رہی ہے، اطاعت دونوں کی کر رہا ہے نا. جو اتنے سٹیپ لگا گیا، اتنی لمبی چھلانگ لگا گیا کہ نبوت کے مقام تک پہنچ گیا، تو پیچھے ایک ہی مقام رہ گیا ہے. تو کام ڈا صراط اللہ کے الذی لہ ما فی السماوات والارض، جو اللہ کے راستے پہ چلے، اللہ وہ ہے، اس کا راستہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. تو جو اللہ کے راستے پہ اطاعت کرتے کرتے آگے بڑھے تو پھر نبوت پہ بریک نہ لگاؤ، پھر ربوبیت پہ حملہ کرو، کہو ہمارا خدا بن گیا ہے. تو کیا بن گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اس استدلال کو لیا جائے تو پھر بات نبوت تک نہیں رکے گی، خدا تک جائے گی. اس بات تک یہ بھی نہیں جاتے. دوسری بات، النبیین میں جو الف لام ہے وہ کون سا ہے؟ استغراق کا. کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، ان کو اللہ انعام دیتے ہیں نبیین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ. سب کے اوپر الف لام استغراق کا لایا گیا. اور یہ ایسی رفاقت ہے جو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. حتیٰ کہ یہ رفاقت سارے صحابہ کو بھی میسر نہیں تھی. ایسی ہے یا نہیں؟ یہ رفاقت کسی کو بھی میسر نہیں ہے. اس رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ جب رفاقت ملے تو استغراق ہو، سارے نبی موجود ہوں، سارے صالحین ہوں، سارے شہداء ہوں.
تو امام تبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لائے وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رفیقہ اے رفاقت فی الجنہ، یہ جنت کی رفاقت مراد ہے، جنت کے اندر جا کر سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب جنت ایک ہے، مقام ایک ہے، محل ایک ہے، اس کے اندر جب سارے نبی بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، کوئی نبی باہر رہ جائے گا وہاں پہ؟ سچے نبیوں میں کوئی باہر ہے اور جھوٹوں میں کوئی اندر ہے؟ نہیں جائے گا۔ ان کے سچوں کے پیروکاروں میں باہر کوئی نہیں رہے گا، جھوٹوں کے پیروکاروں میں اندر کوئی نہیں جائے گا۔ تو اب یہ بہترین رفاقت ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقہ، کہ جنت میں سارے ہی موجود ہوں گے اور سب کی رفاقت ملے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو۔ تیسری بات، جو ترقی ہے یہ تنزلی، یہ کیسی معکوس ترقی ہے؟ بندہ ترقی کرتے کرتے نیچے سے اوپر جاتا ہے یا اوپر سے نیچے آتا ہے؟ نیچے سے اوپر جاتا ہے نا، ترقی نیچے سے ہوگی نا، محنت کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے اوپر جائے گا۔ لیکن یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اگر اس سے نبوت کا ملنا مراد لیا جائے تو یہ عجیب ترقی ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم، پہلی ترقی من النبیین، بندہ نبی بن گیا۔ اس کے بعد والشہداء والصدیقین، اس کے بعد کیا بنا؟ جب نبی بنا تو نبی سے اوپر درجہ کون سا جس کی طرف ترقی کر رہا ہے؟ صدیقین کی طرف۔ کس کی طرف؟ تو صدیق نبی سے اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، اور شہداء اور صالحین۔ لیکن قرآن کی ترتیب کیا کہہ رہی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے اوپر، والصدیقین پھر نیچے، پھر شہداء اور اطاعت کی، پھر نیچے اور اطاعت کی بالکل نیچے۔ یہ کیسی ترقی ہو رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جب واو ترتیب کے لیے ہے، اور مرزا قادری نے خود لکھا ہے کہ واو ترتیب کے لیے آتا ہے، تو جب انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء اس ترتیب پہ جائیں تو ترقی نہیں، یہ تنزلی ہو رہی ہے۔ پہلی اطاعت پہ نبوت ملی، آگے نیچے گرا کے صالحین صدیقین پہ لے آئے، اور اس سے نیچے گرایا شہداء پہ لے آئے، اس سے نیچے گرایا صالحین پہ لے آئے، تو یہ ترقی نہیں محترم، یہ تنزلی ہے۔ اگر یہ درجات کا ملنا ہوتا تو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اگر نیچے سے اوپر کی طرف جاتے، صالحین کے فوراً بعد شہداء ہے، اللہ نے یہاں بھی سپیڈ بریکر لگا دی ہے۔ صالحین کے بعد کیا ہے؟ مر بن جائے، حضرت جب مر بن جائے تو کیا نبی بن سے؟ جب فوج شہید ہی ہو گیا، اب تو اوپر والا درجہ بھی گیا، اس سے اوپر والا بھی گیا۔ تو اللہ نے کسی طرف سے ان کے لیے چور راستہ نہیں چھوڑا جس کے ذریعے یہ نبوت تک پہنچے، لیکن انہوں نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس بات کی ایسی تحریف کی اور کر کے اس کو کیا کر دیا؟ بنا دیا کہ اس سے مراد نبوت کا ملنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا، ماں کا مطلب نبوت کا ملنا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، میت کا معنی ملنا، بندے کا عین ہو جانا۔ اگر ماں کا معنی عینیت ہے تو اس کا مطلب ہے غار کے اندر ابو بکر اور اللہ کے نبی دونوں خدا ہو گئے تھے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے خدا بن جاتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا اتنا بھودا استدلال ہے، اتنا گھٹیا غلط استدلال ہے قرآن پاک سے، صرف نبوت کو جاری رکھنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ اس کے بعد احادیث سے، اچھا دوسری بات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو ترک کر دے اس کا حشر ہوگا ساتھ قارون کے برہانہ ولا نجاتا، یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا، لم تکن لہ نورم ولا برہانہ ولا نجاتن وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ قیامت کے دن ساتھ ہوگا قارون کے، فرعون کے، حامان کے اور ابی بن خلف کے۔ تو یہاں ماں کو عینیت کے معنی میں کرو، بے نماز قارون بن جائے گا، فرعون بن جائے گا، حامان بن جائے گا، ابی بن خلف بن جائے گا۔ کہاں خدائی کا دعویٰ کرنے والا، کہاں تارک الصلاۃ۔ تو ان کو عینیت کے معنی میں لیا تو ان کو کیا ماننا پڑے گا کہ یہ قارون، فرعون اور حامان بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں عینیت کا ان کا، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاج الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، جب مع النبیین بھی ہے کہ جو نیک تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس مارکیٹ میں جتنے بھی دیانتدار تاجر ہیں سب کو نبی مان لیں، کیونکہ ماں معنی عینیت اگر کرنا ہے تو ملتان شہر میں جتنے بھی تاجر ایماندار ہیں سب کو نبی مان لو پھر۔ لیکن قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے، قادیانی نبوت کو جاری مانتے ہیں لیکن بند بھی کہہ دیتے ہیں۔ جاری اتنا کا دروازہ کھولتے ہیں کہ جس کے اندر مرزا قادیانی اندر نکل جائے، بس، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہے تو حضرت محمد عربی کے بعد مسلمہ کذاب سے لے کر اس مسلمہ پنجاب تک 74 کے قریب لوگوں نے دعویٰ ہے نبوت کیے، وہ نبی کیوں نہیں بنے؟
دروازہ جب کھلا ہی تھا تو ان کا کیا قصور، وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ اچھا چلو اگر اس وقت تک تم کو بہانہ کر دو ضرورت نہیں تھی، تو اس کے بعد نبی کیوں نہیں بنے؟ مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد 10 کے قریب رجسٹرڈ سکہ بند قادیانیوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ نور احمد کابلی قادیانی دعوی نبوت، مولوی چراغ علی جموی دعوی نبوت، عبداللطیف سمبڑیالی دعوی نبوت، فضل احمد چنگا بگیال راولپنڈی دعوی نبوت، عبداللہ گنا پوری دعوی نبوت، اور ایک عبداللہ تیمہ پوری دعوی نبوت۔ 10 کے قریب رجسٹرڈ قادیانی کا ہم نبی ہیں، اور وہی دلائل جو مرزا قادیانی اپنے بارے میں دیتا تھا سارے اٹھا کر انہوں نے اپنے بارے میں فٹ کیے۔ اب بتاؤ پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں ہے تو پھر مرزا کیوں؟ اگر ہے تو پھر یہ کیوں نہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان 10 کو کیوں نبی نہیں مانتے؟ قادیانی کا ہمارے ساتھ جو اختلاف ختم نبوت میں نہیں ہے، خاتم النبیین کے مصداق میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اور مزے کی بات یہ ذہن میں رکھو، قادیانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذاتی طور پہ قائل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ نبی نہیں مانتے، بلکہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے روح عیسوی نے جوش مارا، اپنے جلال کے اندر آئی اور دنیا کے اندر آئی، اس کے بعد دوبارہ جب دنیا میں گناہ پھیلا، شرک پھیلا، تو وہی روح عیسوی اپنے جمالی رنگ کے اندر جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی۔ پھر تیسری بار جب دنیا میں بے حیائی پھیلی تو وہی روح عیسوی میری شکل میں آئی۔ اس کا مطلب ہے اصل روح عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اصل نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور مرزا قادیانی بھی اسی کی شاخ ہے، رسول اللہ بھی اسی کی شاخ ہیں، یہ سارے اسی کے پرتو ہیں۔ یہ ہے ان کا اجراء نبوت کا عقیدہ، یعنی خاتم النبیین محمد نہیں بلکہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ آگے چلیے، ان لوگوں نے اس کے ساتھ اگلی جو سب سے بڑی یہ دلیل پیش کرتے ہیں، یہ پہلی دلیل سمجھ میں آ گئی ان کی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں ما سے مراد وہ عینیت لیتے ہیں کہ ما سے مراد عینیت ہے کہ عین نبی ہو جانا، اطاعت کرنا اور نبی ہو جانا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، مرزا غلام قادیانی نے نا صرف ہمارے ساتھ ہی بدتمیزی نہیں کی، اپنی امت کا بھی بیڑا گرک کیا ہے۔ قدم قدم پہ ایسی باتیں کر کے اگر وہی پکڑ لی جائے ان کی امت پھر بھی نہیں بھاگ سکتی۔ ادھر کہتا ہے میں نے اتنی اطاعت کی کہ نبوت کے ساتھ مختصف کر دیا گیا، مجھے نبوت دے دی گئی کہ اطاعت کے ثمرے میں، اس کا مطلب ہے یہ نبوت مکتسبہ ہے۔ نبوت کون سی ہے؟ چنی ہوئی، محنت کے ساتھ کمائی ہوئی نبوت ہے، وہابی نہیں ہے، وہابیہ نہیں ہے۔ لیکن تحفہ گولڈویہ میں جا کر ایک عجیب بات کی، کہنے لگا مجھے ماں کے پیٹ سے ہی نبی بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ایسی نبوت ہے جس کے ساتھ صرف میں ہی مختص کیا گیا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں ہی مختص کیا گیا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں کون سی محنت کی تھی اس نے؟ بولیں بھائی، ماں کے پیٹ میں کوئی محنت کی تھی؟ ہل چلاتا رہا وہاں پہ، یا وہاں پہ کرینے چلاتا رہا، محنت کرتا رہا، کہتا کہ جب چونکہ میں نبی بننے کے چکروں میں ہوں۔ ماں کے پیٹ میں تو کوئی محنت نہیں کی، وہاں اس کو وہابی بنا رہا ہے، اور باہر آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی کہ محنت کر کے نبی پہنچا۔ تو قادیانی اتنے تضادات کا مجموعہ ہے، اتنے تضادات کا۔ مولانا منظور چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان کے بعض حوالے تو ایسے ہیں کہ قادیانی کے لیے یہ ایٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے تحفہ گولڈویہ کے اندر ایک جگہ پہ لکھا، ہر وہ دعویٰ، ہر وہ وحی، وہ الہام، وہ نبوت جس کی پہلی نبوتوں میں نظیر اور مثل موجود نہ ہو وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ ہوتی ہے، دجل ہوتی ہے۔ ایسی نبوت ایسی جس کی نظیر پہلے نہ ہو، جس کی پہلے مثل موجود نہ ہو۔ اور تھوڑا سا آگے جا کر طنز ہو کے بعد کہتا ہے میں واحد وہ شخص ہوں جس کی نبوت کی نظیر پہلے کہیں بھی نہیں ملے گی۔ آپ بتاؤ، ہم نے تو نہیں جھوٹا کہہ رہے، خود اپنے آپ پہ بتا رہا ہے کہ جھوٹی نبوت کی پہچان یہ ہے کہ اس کی پہلی نبوتوں میں نظیر نہیں ہوتی، اس کی تمثیل نہیں ہوتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، اور خود کہہ رہا ہے کہ وہ میں ہوں۔ اب اگلی دلیل سنیے، یہ دوسرا استدلال ہے قادیانیوں کا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اس بات کو بہت پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت بنو آدم سے وعدہ کیا، اے بنو آدم جب تمہارے پاس میرے رسول آتے رہے اور میرا قصہ تم سے بیان کریں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ اعراف۔ اب دیکھیں اس سے کہتے دیکھو یاتینکم مضارع،
مضارع کا مطلب بار بار آتے رہنا، تو اس کا مطلب ہے نبی ہمیشہ آتے رہیں گے، رسول ہمیشہ آتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع دوام اور استمرار کو چاہتا ہے، مضارع دوام اور استمرار کو چاہتا ہے، تو جب یہ دوام اور استمرار ضروری ہے مضارع کے لیے تو یاتینکم مضارع، اور اگر رسول منکم یقصون علیکم آیاتی۔ ہم کہتے ہیں محترم اپنے صرفی نحوی قانون فی الحال پٹاری نہ کھولیں، پہلے یہ بتائیں اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی بھی جگہ پہ یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا؟ کہیں بھی اللہ نے پورے قرآن پاک میں اس امت کو یا بنی آدم کہہ کر خطاب نہیں کیا، اور یہ خطاب جب بھی کیا ہجرت سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کیا، ہجرت کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا، یا بنی آدم کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کو جو اللہ نے بارگاہ ازل میں خطاب کیا تھا، اللہ نے اس کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ اس کا قصہ ہے، اس کا تمہارے اس کیس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم یہ مراد لو کہ ٹھیک ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو سنیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں کو چنتا ہے بندوں سے اور انسانوں سے، فرشتوں سے اور اپنا جنات سے اور انسانوں سے، یعنی ہاں فرشتوں سے اور انسانوں سے اللہ رسولوں کو چنتے ہیں۔ جب اللہ رسولوں کو چنتے ہیں تو کیا اللہ پابند ہے کہ ہر 2-4 سال بعد چنیں؟ جب چناؤ اللہ 3 سے 30 سے 100 سے نہیں 1.25 لاکھ لوگوں کو چن چکا، تو اب کہیں تو دنیا کو کلوز ہونا ہے، تو جس پہ نبوت کلوز ہو گئی، معاملہ کلوز ہوگا، وہی آخری ہے۔ تو لیکن مرزا غلام قادیانی جب اس آیت کو پڑھتے ہیں یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیتوں کا قصہ بیان کر کے یاتینکم رسل، تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے، ہم کہتے کب تک آتے رہیں گے؟ کہتے مرزے کے بعد نہیں آئیں گے، مرزے کے بعد تو پھر آیت کدھر گئی؟ یہ آیت تو کہہ رہی استمرار چاہیے، مجھے دوام چاہیے۔ جب دوام اور استمرار چاہیے تو پھر مرزے پہ دوام اور استمرار کا ضابطہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ مرزے آپ ایسا کریں، یہ محاسبہ قادیانیت کے اندر غالباً جلد نمبر احتساب قادیانیت جلد نمبر 10 کے اندر ان 10 کذابوں کی فہرست ہے جو قادیانی تھے اور انہوں نے دعوی نبوت کیے۔ 10 قادیان۔ آپ کا کلاس کن تاریخوں تک جاری رہے گی؟ 18 تک میرا 17-18 تک۔ وہ نا آپ علی معاویہ مجھ سے رابطہ کرنا، میں ان کو نا فائل بھیج دوں گا، وہ ٹھیک ہے، سب کے نام لکھے ہوئے ترتیب کے ساتھ میں فوٹو شیٹ کر کے یا اسکین کر کے بھیج دوں گا، آپ نے سب کو دے دینا، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ یہ پڑھو گے، انہوں نے کہا یاتینکم میں نور احمد قابلی کا کیا کرنا ہے، یاتینکم میں اب چراغ علی جموی کا کیا کرنا ہے، یہ بھی یاتینکم کے دوام اور استمرار میں آتا کہ نہیں آتا؟ فوراً کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ اس جو مسیح موعود آنے والا تھا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ بھی درمیان چلو پچھلے چھوڑ دو، تو قیامت تک پھر کہتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد آنے والی قیامت ہے، اور نہ تم ادھر کسی کو کھڑا ہونے دیتے ہو نہ ادھر کسی کو کھڑا ہونے دیتے ہو۔ یہ کیسا اجرائے نبوت ہے تمہارا کہ نہ مسلمہ سے لے کر اس تک آنے والے 74 کا کوئی بات کسی کھاتے میں لگتی ہے، نہ مرزے کی زندگی میں دعوی نبوت کرنے والے 10 قادیانیوں کی بات دال گلتی ہے۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ صرف دجل کے تمام تر کوشش صرف اور صرف مرزا غلام قادیانی کے لیے۔ اب دیکھیے اس آیت میں پہلا استدلال کس کے ساتھ کیا گیا؟ بولیں، ان کے ساتھ بنی آدم کے ساتھ، اور بنی آدم کا خطاب امت محمدیہ کو نہیں ہوتا بلکہ بنی آدم کا خطاب تمام نسل انسانی کو جو عہد الست میں ہوا، اس سے وہ مراد ہے۔ امت محمدیہ کو 2 لفظوں سے خطاب کیا گیا، ہجرت سے پہلے یا ایھا الناس اور ہجرت کے بعد یا ایھا الذین آمنوا۔ اب قل نہبط منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اب فاما یاتینکم منی ھدی، جب میری طرف سے تمہارے پاس آئے ہدایت، اس ہدایت سے مراد شریعت ہے۔ یہاں یاتینکم صیغہ کون سا ہے؟ مضارع۔ کیا چاہتا ہے؟ دوام اور اصول وہی ہے مرزا قادیانی والا، وہ کہتا ہے کہ مضارع کا صیغہ دوام اور استمرار چاہتا ہے، تو جو مضارع کا صیغہ یاتینکم منی رسلا جب رسل میں استمرار چاہتا ہے، یاتینکم منی ھدی میں استمرار کیوں نہیں چاہتا ہے؟ یہاں پہ کس چیز نے ہدایت کا راستہ روک دیا؟ ہدایت سے مراد شریعت ہے، اور قادیانی کہتے ہیں اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت ہے، شریعت صرف کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی۔ یہ تضاد بیانی دیکھو، یاتینکم کے ساتھ جب رسل آیا تو دوام اور استمرار کو چاہتا ہے، اور جب یاتینکم کے ساتھ خدا آیا تو دوام اور استمرار ہے۔ یہاں پہ یاتینکم کیوں اتنا بے بس ہو گیا کہ شریعت نئی نہیں لا رہا، نبی نئے لا رہا ہے۔ اور قادیانیوں کے ایک نیا شوشہ بھی ہے،
نبی دو طرح کے ہوتے ہیں، تشریع اور غیر تشریع۔ کتنے نبی ہوتے ہیں؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بولے بھائی، کوئی نبی بغیر شریعت کے نہیں ہوتا، کوئی نبی بغیر شریعت کے۔ ہمارے ہاں نبوت کی ایک ہی قسم ہے، شریعت وہ تشریع ہی ہوگا، غیر تشریع نبی کام کیا ہے؟ میں نے پوچھا بھی اختر آپ کس لیے آئے؟ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا لکھ کر لے کر آئے؟ کوئی کام نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے آنے کا کوئی مقصد؟ اتنا سفر کیا، اسپیشل آیا، اطلاعات دے کر آیا، اور نہ کوئی ہاتھ میں پیغام، نہ لیٹر، نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی لاہ عمل، تو آیا کس لیے؟ نبی آئے اور بغیر شریعت کیا ہے؟ تو سنیے، ہر نبی کے ساتھ نئی شریعت نہیں ہوتی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جب پچھلے نبی کی شریعت کو اسے پابند بنا دیا جائے تو وہ صاحب شریعت ہی کہلاتا ہے، لیکن اس کی شریعت جدیدہ نہیں ہوتی۔ تو کسی کی شریعت جدیدہ ہوتی اسے رسول کہہ دیتے ہیں، تو جس کے پاس پچھلے نبی کی شریعت دی جائے ہوتا وہ بھی صاحب شریعت ہے۔ غیر تشریعی نبی جس کے پاس سرے سے شریعت ہو ہی نہ، یہ تصور قادیانیت نے متعارف کروایا، یہ ہمارا تصور نہیں ہے۔ ہاں، یہ سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے بات کو واضح کیا کہ تشریع، اور کبھی تشریع نہیں آئے گا، پھر وہ غیر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریع تھے، ساتھ حضرت ہارون غیر تشریع تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ ان کے پاس اپنی شریعت نہیں تھی۔ جو حضرت موسیٰ کی شریعت وہی حضرت ہارون کی شریعت، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت لوط، ادھر تشریع، ادھر وہی شریعت چل رہی ہے جو ابراہیم کی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے چلتے رہے۔ اب قادیانیوں نے 3 نبوتوں کی قسمیں نکالی ہیں، ہمارے ہاں تو ایک نہیں ہے، ان کے 3 ہیں۔ کہتے تشریع ہے، غیر تشریع ہے، اور تیسری نبوت کی قسم ذلی بروزی نبوت ہے۔ کہہ رہے یہ ہم کہتے ہیں، اسی میں ہمارا اختلاف ہے کہ ہم نے تھوڑا سا یہ اضافہ کر دیا، بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ ایک ذلی بروزی نبوت کو متعارف کروا دیا، یہ اجراء نبوت کے نام پہ یہ تھوڑا سا اضافہ ہے، پوری ملت کٹ کر الگ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا بھی اضافہ، زیادہ نہیں ہے، اور پوری امت مسلمہ سے مردود، مرے گدے کی طرح نکال کے باہر پھینک دیے گئے، اور امت مسلمہ سائڈ پہ ہو گئی۔ کفر کی اتنی بڑی ان کے اوپر، یعنی امت کا ان کی کفر پہ اجماع ہوا، اور یہ اس کو کہا بس تھوڑا سا ہمارا ایک اضافہ ہے کہ ہم ایک ذلی بروزی، ایک نئی قسم کی نبوت کے قائل ہیں۔ اب بات کو سمجھ لیجئے کہ اس آیت تفسیر میں جو حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ یاتینکم منی ہدن، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو اگر یاتینکم منی رسل سے رسولوں کا آنا مراد ہے، پھر ہدن سے شریعت کا بھی دروازہ کھولو، لیکن شریعت کا دروازہ کھولنے کے لیے قادیانی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے شریعت نئی نہیں آئے گی، غیر تشریع آئیں گے، تو جب غیر تشریع آئیں گے تو پھر اس یاتینکم کا کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب کتاب و سنت میں کوئی بات صراحتاً ثابت ہو جائے عقیدے کے باب میں، اس کے خلاف کوئی بھی دلالت النص، اشارت النص قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک بات صراحتاً ثابت ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی اشارہ، کنایہ، قیاس قابل قبول نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اللہ کی کتاب سے صراحتاً ثابت ہو گئی، تو اب اس کے بعد کسی بھی قسم کا قیاس، کسی بھی قسم کا اجتہاد، کسی بھی آیت سے کیا گیا، بنایا گیا مستدل اب امت کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ استدلالات سارے کے سارے باطل ہیں، کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہیں۔ اب اگلی بات سمجھ لیجئے، یہ جو آیت ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قادیانی اس آیت کو جب بھی آپ پڑھو گے وہ کہیں گے اس میں تو ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کا ختم کرنے والا، یہ آخری نبی کہاں لکھا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ ترجمہ لکھ لو، ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 614، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431۔ یہ حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431، ازالہ اوہام کا صفحہ نمبر ہے 614۔ مرزا قادیانی اس آیت کا کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، اور ختم کرنے والا، یہی معنی تو ہم کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ ختم نبوت کا معنی قرآن میں کہاں ہے؟ انہیں کو یہ مرزا قادیانی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ختم کرنے والا، وہ کرتے نہیں۔ ختم نبوت کا معنی ہے تاجدار ختم نبوت، ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی وہ بعض سادہ آدمی نعرہ لگا دیتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ نہ لگایا کریں، یہ نعرہ ادھورا ہے، میں غلط نہیں کہتا، ادھورا ہے۔ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جہت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے۔ یہ تو قادیانی بھی مانتے ہیں کہ تاج ان کے سر پہ ہے۔ جھگڑا کہاں پر ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے تخت اتارے گئے لیکن سب سے اونچا تخت مرزا غلام قادیانی کو دیا گیا، سب سے اونچا تخت مرزا غلام قادیانی کا تھا۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں تاج محمد کے پاس ہے، تخت مرزا غلام قادیانی کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تاج و تخت ختم نبوت، تاج بھی محمد کا ہے اور تخت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جب بھی نعرہ لگانا ہے پورا نعرہ لگانا ہے، اگر کوئی آدھا لگائے تو اسے روک دے۔ وہ ہمارے ساتھ اس بات کی طرف خیال نہیں کرتا، تو میں نے وہ مسلسل چھوٹے کاف سے لکھتا ہوں نا قادیانیوں کو، چھوٹے کاف سے، تو بڑے ساتھی مجھے سمجھاتے حضرت غلطی کی اصلاح فرما دیں چھوٹے کاف سے، اپنی غلطی نہیں مانتے کہ بھی قادیانی بڑے کاف سے نہیں ہے، یہ موضع قادی تھا، کیوڑا فروشوں کی بستی تھی، موضع قادی تھا، سب چھوٹے کاف سے ہے۔ اور اس کا مطلب قادہ یقیدو سے بنتا تھا فراڈیا، مکار، دجال، وہ اس کے نام کا حصہ بنتا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس نے پیسے دے کر گورنمنٹ انگریز کو اپنے پہلے ریلوے اسٹیشن کا نام کاف سے، کینچی والے سے کروایا، پھر ڈاکخانے کا نام کرایا، پھر اسٹیمپیں تبدیل کروائیں کہ اس کو کاف بڑے سے لکھا جائے، اور پہلے خود اپنے آپ کو شروع میں یہ چیف آف قادیان چھوٹے کاف سے لکھتا تھا، اور بعد میں کسی نے بتایا بھائی تو اس کا مطلب ہے بے ایمانوں کا چیف ہے، سمجھے نا، قادیان مکار، قادہ یقین سے مکار دجال لوگوں کا تو چیف بن رہا ہے۔ پھر اس نے اس نام کو تبدیل کیا، تو تبدیل کر کے اس نے بدلا، حتیٰ کہ اس کے بعد اس کی یہ کنڈیشن تھی، ہمارے جتنے بھی پرانے اکابر ہیں وہ چھوٹے کاف سے لکھتے تھے۔ محمد حسین بٹالوی صاحب بھی چھوٹے کاف، اس نے پرچہ کروا دیا کہ یہ مجھے چھوٹے کاف سے قادیانی لکھ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ قادیانیوں کو چھوٹے کاف سے، کتے والی کاف سے لکھنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ کتے والی کیا کریں، جب بھی قادیانی لکھنا ہے تو کس کاف سے لکھنا ہے؟ کتے والی کاف سے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہاں پر آپ نے یہ اصل میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اور ساتھیوں نے کہا آپ نے اب اس بات پہ اتنا ایشو اٹھایا، ہر جگہ پہ چھوٹے کاف سے لکھتے ہیں، ہمارے بڑے اکابر نے تو اس پہ توجہ نہیں کی، انہوں نے تو اس پہ کوشش نہیں کی۔ میں کہا بڑے اکابر کے سامنے بڑے کام تھے، اس کو کافر قرار دلوانا، اس کے دجل کا علاج کرنا، تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم چھوٹوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں، یہ کام اب ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کریں گے کہ نہیں؟ ان کے سامنے بڑا کام تھا، وہ بڑے بڑے کام کر کے چھوٹے کام آپ کر لو، آپ کو تو چھوٹے کام کرنا منع نہیں ہے نا، جو کاف چھوٹا مشہور کر دو۔ ان کے ساتھ کاف کون سا؟ کتے والا، کون سا؟ کتے والا کاف، وہ ان کے ساتھ مشہور کر دیجیے قادی، اور ہے بھی، میری کتاب ہے قادیانی اسٹیبلشمنٹ نا، وہ بھی چھوٹے کاف سے لے کر قادیانی اسٹیبلشمنٹ، اس کتاب کے اندر صفحہ 40 سے آگے انہی کی کتابوں کے حوالوں سے میں نے پورے دلائل سے لکھ دیا کہ یہ قادیانی کو ہمیشہ چھوٹے کاف سے لکھنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کینچی والے سے لکھنا غلط ہے، یہ غلط مشہور ہوگا، انہوں نے چلاکی کی اور ہم چلاکی کا شکار ہو گئے۔ اچھا، اب اسی طرح تاجدار ختم نبوت نعرہ ادھورا ہے، غلط نہیں کہنا، کیونکہ میرے نبی کے بہرحال تاج کی بات ہم غلط تو نہیں کہیں گے، لیکن پورا نعرہ لگانا، جب بھی لگانا تاج و تخت ختم نبوت، اکیلے تاجدار پہ نہیں رہنا۔ اچھا، اب اگلی بات دیکھیں، اسی آیت کے اندر جو مرزا قادیانی نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاتینکم منی رسول، تمہارے پاس میری طرف سے رسول آتے رہیں گے، اس آیت سے ان لوگوں نے جتنے بھی استدلالات کیے وہ اسی طرح کے لغو ہے، رسول آتے رہیں گے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو میں نے مضارع سے وہ خدا کا لفظ ملا دیا جس سے مراد شریعت ہے۔ اگر یہ رسولوں کا آنا ثابت ہے تو پھر شریعت کا آنا بھی ثابت ہے، پھر اس کا بھی کوئی حل نکالے، اور اس کا ان کے پاس کوئی مضبوط حل نہیں ہے۔ پھر آگے چلیں، ایک اور ان کا جو حوالہ ہے سب سے بڑا، اس مرزا غلام قادیانی نے شروع میں تو چونکہ اس کے دماغ میں یہی تھا کہ میں اس بات کو یعنی چلاؤں گا جہاں تک ہضم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ وضاحت کرتا تھا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہوگی، ان کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے۔ یہ اجرائے نبوت پھر کہاں سے آ گئی؟ اب ان سے جب بشیر الدین محمود سے سوال ہوا کہ آپ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کا کلمہ کون سا ہے؟ اب یہ بھی یہاں بھی دجل سے کام لیتے ہیں۔ ان کی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، اور ہمارا کلمہ یہ ہے، چونکہ نبی پنجابی تھا، کلمہ اردو میں ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ کہہ رہا میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ ان کا کلمہ ہے قادیانیوں کا۔ اور یہ سیرت المہدی صفحہ 95 پہ 30 جلد میں لکھا ہوا ہے، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ ہمارا کہہ رہے کلمہ ہے۔ لیکن اگلی بات یہ کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، چونکہ ہمارے نزدیک محمد ہی دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آیا ہے، محمد ہی مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آیا ہے، ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے کلمے کی ضرورت تب پیش آتی جب محمد کے علاوہ کوئی اور آتا ہے،
یعنی حلول کا جو عقیدہ ہندوؤں کا ہے، ایک سے نکل کر دوسرے میں حلول کرنا، جسے آواگون کہتے ہیں، تناسخ کہتے ہیں، یہ اس نظریے کے تحت کہہ رہے ہیں کہ محمد نے دوبارہ حلول کیا ہے اور حلول کر کے مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آئے ہیں، لہذا ہمیں کلمہ، نماز، اذان کچھ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب مرزا قادیانی پہ درود پڑھتے ہیں تو مراد محمد ہے، محمد پہ درود پڑھے مراد مرزا قادیانی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پھر اتنی بات بھی نہیں، آگے ان کا دجل سنیے، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو کامل کہتے ہیں۔ ان کا ایک شاعر تھا، اس نے شعر پڑھا، اس کا مفہوم عرض کرتا، اس نے کہا کہ محمد جب آئے تو یہ محض اسلام حلال کی شکل میں تھا، جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی بدر کامل بن کے آیا ہے۔ کیا بن کے آیا ہے؟ بدر کامل کون سے چاند کو کہتے ہیں؟ 14ویں کے چاند کو۔ اب رسول اللہ پہلی رات کا چاند اور مرزا قادیانی، تو کامل کون ہوا ہے؟ یہ کتنا بڑا دجل ہے۔ اگر یہ کیا تابعین ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسی اتباع کی کہ اصل جو ہے وہ حلال ہے اور جو تابع ہے وہ بدر کامل بنا ہوا ہے، اور پھر فوراً صاحب پینترا بدل کر کہیں گے یہ صرف انوارات محمدی سے ہوا، فیوزات محمدی سے ہوا، فوراً رسول اللہ کی تعریفات شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تعریفات رکھو اپنے گھر، فی الحال ہمیں تعریفات کی ضرورت نہیں، پہلے یہ ثابت کرو رسول اللہ کی اہانت کی ہے یا نہیں کی۔ تعریف تمہارے منہ سے، ہمارے نبی کوئی محتاج ہے تمہاری تعریف کے؟ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بتاؤ۔ جیسے وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا جی آپ میرے ساتھ فلاں پیر صاحب کے پاس چلیں، آپ کو جاتے ہی میں خلافت لے کر دوں گا۔ مجھے کہا، میں نے کہا یار گھر سنو، میں خلافت اچھا گھر سنانا، پیر صاحب کے پاس اتنی پراڈو ہیں، وہ ایک دے میں دعا بھی کروں، اس کے لیے فائدہ مجھے پیر صاحب کا، کوئی مجھے گھوڑے چھوڑے دے، کوئی اللہ کے بندے کو پیسے چار لائے۔ تو پیروں کے پاس سب سے سستی چیز یہ ہوتی ہے، مریدوں سے پیسے لیتے ہیں، پیروں کو مفت کی خلافت دیتے ہیں۔ دیکھا خلافت میں کیا خرچہ آتا ہے، مرید گاڑی دے، پروٹوکول دے، کوٹھی دے، بنگلہ دے، فیکٹریاں پیر کے نام کرے، ساری دنیا مریدوں نے پیروں کو دینی ہے، اور پیر نے جاتے 2 لفظوں میں کہہ دینا آج سے تو میرے سلسلہ فلانا حجویریہ نقشبندیہ میں آج کے بعد تو میرا خلیفہ مجاز ہے، چلو جی سستا تحفہ۔ ویسے مرید کے گھر فروٹ بھی لے کر جائے 1000 روپے کا بنتا ہے، تو وہ کہہ رہے فروٹ بھی کیوں لے جانا، خلافت ہی لے جاؤ۔ کہہ رہے وہ تھے نا مفتی محمود صاحب، نہیں مولانا درخواستی، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، کہہ رہے ان کے اندر اتنی سخاوت تھی کہ ان کے گھر کو جاتا تھا تو ہر ایک کو تحفہ دے، لطیفہ بنایا اس نے، وہ جونس بانٹنے، اس نے کہا کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے کر بیچتے تھے، خالی ہاتھ نہیں بیچتے تھے۔ کہہ رہے ایک دفعہ اجمل قادری صاحب ان سے ملنے کے لیے تو گھر میں دینے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے جمعیت یادی ان کو دے دی، جمعیت علماء اسلام۔ انہوں نے کہا چلو اب نا وہ آپ آئے ہیں گھر میں بھی کچھ دینے کو نہیں، آدھی جمعیت لے لو، چلو جاؤ، یعنی خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ تو ہم پیروں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے نا کہ کچھ نہیں آتا چلو جی۔ ہم قادیانی سے یہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں پھوکے فائر نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی تعریف تمہارے منہ سے نہیں چاہیے، ہمارا نبی تمہاری تعریف کا رائی کے دانے برابر محتاج نہیں ہے، ان کی تعریف کے لیے ہم انشاءاللہ کافی ہیں، ہم خود اپنے نبی کی تعریف جس حد تک ہماری نجات ہو سکے ہم کرتے رہیں گے۔ ہماری تعریف کا حق ادا تو نہیں ہم کر سکتے، ہم کہیں ہم حق ادا کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن تمہارے گندے منہ ہمارے نبی کے جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہے تمہاری گندی زبانوں کا۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے جو نظریہ جاری کیا، رسول اللہ کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانا، نبوت کو جاری مانا، پھر مرزا قادیانی کو رسول اللہ سے افضل مانا، حتیٰ کہ ان کا اکمل احمد کمال احمد ان کا شاعر تھا، اکمل، اس نے کہا، کہتا کہ جس نے محمد دیکھنے ہوں وہ اتر آئے ہیں قادیاں میں، جا کر وہاں دیکھو اکمل وہ پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، یعنی جو شان پہلے حرم میں تھی جب نازل ہوئے اس سے زیادہ شان کے ساتھ قادیان میں آ گیا۔ تو اب بتاؤ یہ رسول اللہ کی اتباع کا دعویٰ ہے یا بڑھوتری کا دعویٰ ہے؟ یہ بڑھوتری کا دعویٰ ہے، ان کا نظریہ اس معاملے میں بڑھوتری کا ہے۔ اب آگے چلے، ایک جو 2 آیات ہو گئیں، اب چلیے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج، اللہ رسولوں کو چنتا ہے، کہہ رہے اللہ چناؤ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ نبوت وحبی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا استفاء، اللہ کا چننا یہ وحبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو اس کے محنت کی وجہ سے نبوت کے لیے نہیں چنتے، وہ اللہ چنتے ہیں، یستفی اللہ چنے، اللہ چننے میں کسی کی محنت کا پابند نہیں ہے کہ اس نے زیادہ محنت کی ہے تو اس کو نبی چن لیا جائے۔ مرزا غلام قادیانی بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے لا شک ان التحدیث موہبۃ مجردۃ لا تنال بکسب البتۃ کما ہوا شان النبوہ۔ اب یہ خزائن کا روحانی خزائن میں حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 82، حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 82، جب بھی قادیانی یہ دلیل پیش کرے نا
کہ مرزا قادیانی کو نبوت ملی تھی تو قادیانی ہی کا یہ حوالہ پیش کر دینا ہے۔ کیا لا شک ان تحدیث محبت، یہ جو اللہ کے ساتھ تحدیث ہے، وحی کا آنا، الہام کا ہونا، یہ خالص وہبی منصب ہے۔ لا تنال بکسب، البتہ یہ محنت کے ساتھ کبھی بھی نہیں کمایا جا سکتا، یہ محنت کے ساتھ ہے۔ حوالہ مل گیا، حمامت البشرا صفحہ نمبر 82، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ نمبر 301، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 301۔ کہتا ہے کہ یہ نبوت جو ہے، یہ محبت، اللہ کے ساتھ کلام کرنے کی جو صفت ہے، یہ خالص خدائی منصب ہے، خدا کی عطا ہے، اللہ جس کو دے دے، محنت سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ کما ہوا شان النبوہ، جیسے نبوت بندہ محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا الہام بھی محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ کون کہنے والا بھائی؟ مرزا قادیانی۔ اچھا اگلا لطیفہ سنو، سب سے بڑا یہ لطیفہ ایٹم بم ہے قادیانیوں کے لیے، وہ اجرائے نبوت پہ لاکھوں قرآنی آیات، حالانکہ لاکھوں ہے نہیں، مثال کے طور پر ذکر رہا ہوں، 20 احادیث، سینکڑوں آیات پیش کریں۔ آپ نے صرف ایک بات پوچھنی ہے، مرزا قادیانی کی نبوت کون سی تھی؟ کون سی تھی جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ جو قرآن والی وہی کہہ رہے ہیں، جو قرآن سے آپ نے دلیل پیش کی ہے، کیا مرزا کی نبوت یہی ہے جو قرآن میں ہے جس کو تم جاری کر رہے ہو؟ تو قادیانی فوراً کہے گا بالکل وہی تو ہے جو ہم قرآن کی اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس سے ثابت کر رہے ہیں، جو ہم یقصون علیکم آیاتی سے ثابت کر رہے ہیں، جو ہم یاتی انکم منی رسلا سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو جو یاتی انکم یقصون فلاں 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 سے تم نے ثابت کی ہے، کیا وہی نبوت ہے مرزے کے پاس؟ وہ کہیں گے بالکل وہی ہے۔ اب پھر چلا دو ایٹم بم، وہ کون سا ہے؟ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 637، حقیقت الوحی میں آئے گا۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 637۔ ما نعنی من النبوتی ما یعنی فی الصحف الاولی، کہتا ہے میری نبوت سے بالکل وہ مراد نہیں ہے جو کتابوں میں پہلے موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ اب ما نعنی من النبوتی ما یعنی فی الصحف الاولی، جتنی پہلی کتابیں گزر گئیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، جتنے بھی صحائف ہیں، فی الصحف الاولی میں جو نبوت ہے وہ میری نہیں ہے، وہ میری نبوت ہے، تو جو میری ہے ہی نہیں اس سے ثابت ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں نا، اب یہ مولوی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سادات کے شجرہ نسب پہ بات کرنی شروع کر دیں، سادات ایسے ہوتے، یہ وہ فلاں۔ حضرت جی آپ سادات میں سے ہیں؟ یہ کہ نہیں، میں تو بلوچ ہے۔ مثال میں کون ہوں؟ بلوچ۔ آپ کی کون سی برادری؟ بٹی۔ میں بٹی ہوں۔ اچھا جی آپ بٹی ہیں تو سادات کا فضائل کیوں سنا رہے ہیں؟ سادات کی شان یہ ہوتی ہے، جیسے سادات ایسے ٹوپی پہنتے جیسے میں نے پہنی، پگڑی ایسے باندھتے جیسے میں نے باندھی، جیکٹ ایسے پہنتے، یار ساری باتیں مان لی، لیکن کیا تو سادات ہے؟ کہ نہیں میں تو پٹی ہوں۔ میں کون ہوں؟ مرزا قادیانی اور قادیانی مل کر سارے دلائل پیش کرتے ہیں نبوت کے کتابوں، پہلی کتابوں سے، کس سے؟ تورات سے، زبور سے، انجیل سے، قرآن پاک سے۔ اور مرزا قادیانی سے اینڈ پہ جا کر پوچھیں آپ کہ جناب جتنے آپ نے اجرائے نبوت کے دلائل دیے، جتنا بھی کیس تو نے ہمارے سامنے پیش کیا مقدمہ، کیا تیری یہی نبوت ہے جو ثابت کر رہا ہے؟ کہہ رہا ما نعنی من النبوۃ ما یعنی فی الصحف الاولی، میری یہ نہیں ہے نبوت۔ پھر تیری نبوت ہے کہاں سے؟ سمجھے؟ تیری نبوت ہے کہاں سے؟ اس کا بھی ایک جواب ہے بہت زبردست۔ کہہ رہا ہے مجھے یہ جو نبوت اور یہ سارا آسمانی کام میرے ذمہ لگا ہے نا، یہ ملکہ برطانیہ کے سلطنت کی برکت ہے کہ جس کی بادشاہت کے اندر اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اگر میں کسی مسلمان ملک میں پیدا ہو جاتا تو میرے قیمہ کر دیتے، میرے ٹکڑے کر دیتے، یہ اسی کی برکت ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ ما یعنی فی الصحف الاولی سے کیا مراد ہے، کہ آسمانی کتابیں مراد نہیں ہے، وہ ڈی سی کا لیٹر تیرے لیے ضروری ہے، ڈپٹی کمشنر تیری نبوت کا ذمہ دار ہے، اللہ کا قرآن، پیغمبر کا فرمان تیری نبوت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب جہاں تک یہ حوالہ یاد رہے گا روحانی خزائن کا، ما نعنی من النبوۃ ما یعنی فی الصحف، اور یہ بات یاد رہ جائے گی تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ حوالہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، ما نعنی من النبوۃ ما یعنی فی الصحف الاولی۔ قادیانیوں سے کہو لگاؤ زور سر پاؤں کا اور کرو ثابت کہ تم اس معاملے میں کون سی نبوت کو ثابت کر رہے ہو، جب وہ تمہاری جو بھی ثابت کرو گے وہ کتابوں میں نہیں ہے، جو بھی ثابت کرو گے کتابوں میں، چونکہ مرزے نے خود کہہ دیا ہے ما نعنی من النبوۃ ما یعنی فی الصحف الاولی، جو پہلی کتابوں میں ہے وہ میری ہے ہی نہیں، تو ہم تو اسی پہ بات کریں گے نا جو پہلی کتابوں میں ہوگی۔ جب وہ ہماری پہلی کتابوں میں ہے ہی نہیں تو ہمیں تو ان سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، جاؤ جس جہنم میں مرضی جانا جاؤ۔ یہ میں نے آیات پیش کی، اب کچھ احادیث بھی لکھ لیں جن احادیث سے قادیانی استدلال کرتے ہیں۔ سب سے اہم ترین حدیث
جس کو یہ اپنے لیے بہت معتبر بنا کر پیش کرتے ہیں وہ عصر عائشہ ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے نقل کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ کہتے دیکھو عائشہ بھی کہہ رہی بعد میں نبی ہوں گے، یہ عائشہ روک رہی ہے ختم نبوت کا معنی لا نبی بعد ہی نہ کرو، کیوں یہ مت کہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عائشہ کیا کہ اس عقیدے کی منکر تھیں۔ اس حدیث کے علماء نے 20 جوابات دیے۔ کسی نے کہا اس سے حضرت عائشہ کی یہ مراد ہے وہ مراد ہے، لیکن ان سب کو فی الحال چھوڑیں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات سمجھو، مصنف ابن ابی شیبہ کے نسخے میں یہ حدیث حضرت جریر بن حازم نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جریر بن حازم نے روایت کیا حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے 57 یا 58 ہجری میں۔ کس ہجری میں؟ 57 یا، اور جریر بن حازم پیدا ہوئے 90 ہجری کو۔ جو بندہ 33 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کیسے روایت کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد محمد؟ تو جب سند کا اتصال نہیں رہا، سند ہو گئی منقطع۔ اور منظومہ بیقونیہ میں اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے نخبۃ الفکر میں یہ اصول لکھا المنقطع انہ من اقسام الضعیف، منقطع تو ضعیف کی قسم ہوتی ہے۔ کس کی قسم ہوتی ہے؟ اور ضعیف پر عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ کیسے بے وقوف، ہم تو صحیح پہ عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، ضعیف پہ رکھ کے بیٹھے۔ ہم تو عقیدے کے باب میں صحیح حدیث کو بھی اپنا مستدل نہیں بناتے، معید بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ کتاب اللہ سے ثابت ہو، اجماع امت سے ثابت ہو، تواتر سے ثابت ہو تو اس کی تائید میں خبر واحد پیش کر دیتے ہیں، لیکن خبر واحد پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خبر ضعیف پہ عقیدے کی بنیاد، منقطع حدیث پہ عقیدے کی بنیاد رکھ کر بیٹھے۔ اس کے بعد یہ کام ہوا، شیخ محمد بن عوامہ نے تحقیق کی، اس نے کہا نہیں جریر بن حازم کے درمیان ایک اور راوی ہے، وہ ہے محمد جریر بن حازم ان محمد ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جریر بن حازم روایت کرتے ہیں محمد سے، اور یہ بات اصول بن ذہن میں رکھو، جب طبقہ تابعین میں محمد کا تذکرہ آئے تو اس سے مراد محمد ابن سیرین ہوتے ہیں۔ کون سے مراد ہوتے ہیں؟ محمد ابن سیرین۔ اور ان کی طرف بھی غلط باتیں ہمارے ہاں جو خطبہ اکثر چلا دیتے ہیں نا، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے حج کے لیے، سنا ہے نا واقعہ، کہ وہ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا جی اس سے میری کتنی عمر مراد ہے؟ 5 سال 6 مہینے۔ پھر امام مالک نے اپنا شاگرد بھیجا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس کہ اس کی تعبیر بتاؤ، لیکن میرا نہیں بتانا کہ یہ میرا خواب ہے۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، مجھے پتہ ہے یہ کس کا خواب ہے، یہ امام مالک کا خواب ہے۔ تو اس نے کہا جی اگر یہ پتہ چل گیا تو تعبیر بھی بتا دو۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، مغیبات 5 کا، تو اس سے یہ مراد ہے۔ یہ واقعہ اب کس کس کو یاد آ گیا؟ سنا آپ میں سے نہیں؟ ماشاءاللہ اکثر نے سنا ہوا ہے، لیکن اب اکثر اصلاح بھی فرما لیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے جو پاس یہ واقعہ گیا امام مالک کا، امام مالک فوت ہوئے 179 ہجری میں۔ 179 ہجری کے قریب ان کو یہ خواب آیا آخری عمر میں، لیکن امام ابن سیرین تو فوت، امام مالک کا 179 میں، ابن سیرین تو فوت ہو گئے تھے 110 ہجری میں۔ جب امام مالک تھے ہی 13 سال کے، تو خواب کس کو سنایا؟ سمجھ نہیں آئی؟ امام مالک پیدا ہوئے ہیں 17 ہجری کو، اور وفات ان کی ہوئی ہے 179 ہجری میں، اور ابن سیرین فوت ہو گئے 110 ہجری میں، جب امام مالک تھے ہی 13 سال کے، بعد میں 15 کے تھے، بعد میں 17 کے تھے۔ چلو 17 سال کا بھی ہو، کہاں موت کے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ خواب امام ابن سیرین کا نہیں ہے، نہ امام مالک کا ہے، یہ ان کی طرف غلط منسوب ہو چکا ہے۔ تفسیر نصفی میں یہ حوالہ لکھ لیں، تفسیر نصفی میں اس خواب کا واقعہ لکھا ہے۔ یہ خلیفہ منصور کو خواب آیا تھا کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں کب تک زندہ رہوں گا؟ تو دریا سے ایک ہاتھ سمندر سے ایسے ظاہر ہوا، اس نے ایسے اشارہ کیا۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سب معبرین سے پوچھا، تو اس کی تعبیر امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دور میں بتائی تھی کہ اس سے مراد مغیبات 5 ہیں، اللہ نے 5 کا علم کسی کو مل دیا، آرام سے بیٹھ، زیادہ جستجو میں نہ جا۔ یہ تفسیر نصفی میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا مغیبات 5 والی بحث ہے، اس آیت میں
یعلم ما تکسب غدن جو آیا تھا نا کہ وہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، جو 5 چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی، ان آیت کی تفسیر میں امام نصفی نے واقعہ لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت ساری باتیں ایسے مشہور ہو جاتی ہیں نا، ساتھ ساتھ صفایا کر دینا چاہیے۔ تو بات سمجھے، اب یہاں پہ آگے امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین عن جریر بن حازم عن محمد ابن سیرین عن عائشہ۔ اب جریر بن حازم روایت کرتے محمد ابن سیرین سے، محمد ابن سیرین روایت کرتے حضرت عائشہ سے۔ اچھا، بظاہر انقطاع ختم ہو گیا کیونکہ ابن سیرین نے حضرت عائشہ کا زمانہ پایا اور جریر بن حازم حضرت ابن سیرین کا شاگرد ہے، تو بظاہر لگتا ہے انقطاع ختم ہو گیا، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب و تہذیب میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ان ابن سیرین لم یسمع من العائشہ شیئا، ابن سیرین نے حضرت عائشہ سے کچھ بھی نہیں سنا ہوا، یہ شاگردی نہیں ہے ان کا، ادھر تو سنا رہا ہے ادھر شاگردی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو عدم سماع حدیث کے ذوف کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ راوی نے سنا ہی نہیں ہے، جب سنا نہیں تو کیسے سنا سکتا ہے آگے؟ تو اس عدم سماع کی وجہ سے حدیث پھر بھی ضعیف کی ضعیف رہی۔ لیکن ایک اور حدیث جس کو محمود بن ربیع روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ کتاب مجھے بہت، یعنی میں نے مصر سے جا کر مجھے ملی 12,000 روپے کی 2 جلدیں صرف، لیکن خیر وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شراب مہنگی ہے، لیکن جو پینے والے ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ بہت ارزانی ہے، بہت سستی ہو چکی ہے، تو ہمیں بھی اس میں بھی فری لگ رہی تھی یہ کتاب۔ اب اس میں دیکھیے محمود بن ربیع روایت کرتے حضرت عائشہ سے، سند بھی متصل ہے اور حدیث بھی مکمل ہے، اور محدثین کا ایک اصول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، وہ اصول کیا ہے؟ المفسر یقضی علی المبہم، مفسر حدیث اور مبہم حدیث جب دو آمنے سامنے آ جائیں تو مفسر حدیث کے ساتھ مبہم حدیث کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مبہم حدیث کو مستدل نہیں بنایا جاتا، جو تقطیع کی گئی ہو، ایک ٹکڑا حدیث کا ہو، اس پر بنیاد نہیں رکھی جائے گی، فیصلہ مفصل حدیث پہ کیا جائے گا۔ اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے امام بخاری کی عادت ہے حدیث کے ٹکڑے کرتے ہیں، وہ ایک ٹکڑا اپنے مطلب کا نقل کرتے ہیں، وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، امام بخاری نے نقل کر دیا۔ اور یہ مرزا جیل میں جیسے وہ چوہے تھے نا، وہ اٹھا کر جیسے شکرکندی اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں، وہ اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، دیکھو جی حضرت معاویہ باغی بنتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے عمار کو قتل کیا، حدیث میں تھا وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ، تو یہ ٹکڑے سے ہمیں پتہ چل گا۔ بھئی پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ کیونکہ امام بخاری نے خود اصول لکھا ہے المفسر یقضی علی المبہم، جب ایک حدیث مبہم ہو، ابہام پیدا ہو رہا ہو تو مفسر حدیث سے فیصلہ کرو۔ مفسر حدیث کیا ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں امام یوسف صالحی الدمشقی 200 ہجری کے امام ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مسجد نبی کو تعمیر کر رہے تھے تو حضرت عمار 2 پتھر اٹھا رہے تھے۔ یہ کوئی انعام میں کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب یہ مولوی اختر صاحب میرے لیے بہت اچھی چائے بنا کر لائے، میں اس کو کہوں ماشاءاللہ اختر بہت خوشی ہوئی تو ٹراکے اٹھا کے مرے گا۔ یہ میں دعا دے رہا ہوں، بد دعا دے رہا ہوں؟ بتاؤ بھائی، یہ بد دعا خوشی کے موقع پہ بد دعا تو نہیں دی جاتی، اس نے اچھا کام کیا میں اس کو بد دعا دے دوں۔ ایک اور آیا، اس نے کہا استاد جی آپ کے لیے پانی لایا، یا کوئی اور، میں کو ماشاءاللہ انشاءاللہ موٹر سائیکل سے گر کے مرے گا، یہ کوئی دعا ہے؟ اب حضرت عمار کو اللہ کے نبی نے کس بات میں ڈانٹا؟ وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ، عمار مرے، انما تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار نے کون سی بات کر دی تھی؟ کس بات کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ کہا؟ کیا عمار نے کوئی بہت بڑی نیکی کی تھی جس کا انعام یہ ہو رہا ہے، یا کوئی غلطی ہوئی تھی، غلط بات منہ سے نکلی تھی جس کی وضاحت کی جا رہی ہے؟ اب جب ہم اس پچھلی حدیث کو تلاش کرتے ہوئے سبل الہدی والرشاد میں اندر گئے تو صفحہ جلد 3 صفحہ 391 پہ ہمیں پوری حدیث مل گئی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عمار دیگر صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، یہ 2 اٹھا رہے، بچے 2 اٹھا رہے، محدثین نے لکھا ہے ایک اپنی طرف سے اٹھا رہے تھے، ایک رسول اللہ کی طرف سے اٹھا رہے تھے۔ محبت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2 اٹھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، فرمایا ادھر آؤ، یہ 2 پتھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ امام تھے نا کہ بچہ ہو کر 2 پتھر اٹھا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میری پٹائی نہ ہو جائے کہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا صحابہ کا یریدون قتلی، اے اللہ کے رسول جو آپ کے صحابی ہیں نا یہ ویسے ہی مجھے مارنا چاہتے ہیں، ویسے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یحملون لبنتن لبنتن و یحملون علیہ لبنتن لبنتن، خود ایک ایک اٹھاتے ہیں، میرے اوپر 2 رکھ دیتے ہیں، شکایت لگا کر نکلنا چاہ جلدی جلدی میں ان کے کھاتے میں ڈال دوں کہ میں نہیں اٹھا رہا ہوں۔ یار محبت تھی اللہ کے نبی سے، باپ بیٹے ہیں، وہ آپس میں بات چل رہی ہے تو کیا ہو گیا اس میں؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ ویہا کا یہ عمار تو نے اتنی ٹکی اٹھائی؟ میں یا رسول اللہ ان صحابہ کا یریدون قتلی، تیرے صحابہ جو ہے نا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یحملون لبنتن لبنتن و یحملون علیہ لبنتن لبنتن، مجھے
دو دو اینٹیں اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہاں سے پکڑ لیا, اب وفرتن یہاں سے پکڑ لیا اور ایسے ٹھولا مار کے ایسے مار کر کہا کہ ھذا لیس بالذین یقتلون, میرے صحابہ تیرے قاتل نہیں ہوں گے, انما تقتلک فئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو صحابہ نہیں ہوگی. اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور سارے مٹی کے مد ہو, بتاؤ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب بتاؤ کہ جب صحابہ اللہ کے نبی نے نفی کر دی, جو صحابی ہے وہ قتل عمار میں شریک نہیں ہے, جو صحابی ہے وہ لیس بالذین یقتلون, یہ وہ ہیں ہی نہیں جو تجھے قتل کریں گے. انما تقتلک فئۃ الباغیہ, فئۃ الباغیہ موصوف صفت مل کر کیا بنے؟ بولو. تقتلک کا فاعل پہلے ہوتا ہے یا فعل پہلے ہوتا ہے؟ فعل پہلے ہوتا ہے. وہ کیسے پہلے ہوگا؟ فاعل تو بھی ہے نہیں. بولے ہمیشہ فاعل پہلے موجود ہوتا ہے تو فعل بعد سے وجود میں آتا ہے, ایسی ہے یا نہیں؟ قتل کا تقتل کا, یہ قتل کا فعل پہلے نہیں ہوگا, پہلے باغی جماعت موجود ہوگی. الفئۃ الباغیہ موصوف صفت مل کر یہ فاعل کا گروہ پہلے موجود ہے, پھر تیرا قتل کا فعل. اگر تیرے قتل کی وجہ سے باغی نہیں بنیں گے, اگر حضرت معاویہ کو باغی بنانا ہے قتل کی وجہ سے, تو اگر وہ باغی ہوتے قتل کی وجہ سے, اللہ کے رسول نے کہہ رہے نہیں وہ باغی پہلے سے ہوں گے, قتل تجھے کریں گے. تقتل کا فئۃ الباغیہ موصوف صفت, فاعل کس کا؟ تقتل کا. اور تقتل فعل, اب فعل بعد میں ہوگا فاعل پہلے. اور پہلا اسلام کا باغی گروہ کون سا ہے؟ جس نے خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کی, حضرت عثمان کے جو باغی تھے. سمجھ آئی بات؟ پہلے کے باغی فئۃ الباغیہ, پہلے وہ باغی جماعت چلی آ رہی تھی, انہوں نے قتل کیا. تو پوری حدیث نے کیس حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب رہا حضرت معاویہ پہ اعتراض. سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو مسئلہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والا, معاویہ تو ستر لصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ سارے صحابہ کا پردہ ہے. پردے کے اوپر گرد و غبار پڑتی رہتی ہے, لیکن پردے کو ہٹاؤ نہیں. اگر ہٹایا تو پھر یہ ساری گرد صحابہ پہ جائے گی, یہی بات نہیں رکے گی. اگر تم اس بنیاد پہ کہ 72 شہید ہو گئے کربلا میں, اس بنیاد پہ کہ حضرت معاویہ نے یہ تشکیل کی تھی, اس تشکیل کی وجہ سے یہ جرم ہوا, بات پیچھے گئی تو رسول اللہ نے بھی قبیلہ رال و زکوان میں 70 کاریوں کی تشکیل کی تھی جن کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. اس کا جواب پھر آپ کیا دو گے؟ پھر تو بات رسول اللہ تک چلی جائے گی. تو اس لیے بہتر ہے اتھی رہو, اسی پر تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں, بس ٹھیک ہے جہاں تک. اب اگلی بات سمجھے. تو یہاں پہ یہ حدیث کا میں نے اصول آپ کو بیان کر دیا کہ یہ انما تقتل کا فئۃ الباغیہ کا جیسے فیصلہ ہم نے تفصیلی حدیث سے کیا, تو اس حدیث کا فیصلہ اس تفصیلی حدیث سے کریں گے جسے تفسیر یحییٰ بن سلام میں امام یحییٰ بن سلام نے نقل کیا. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد محمد فإن عیسی ابن مریم ینزل فیکم اماما حکما عدلا, اس لیے کہ تمہارے اندر عیسی ابن مریم نے امام حکم اور عدل بن کر آنا ہے, اس وجہ سے تم یہ نہ کہو بعد میں کوئی نبی نہیں ہے, عیسیٰ نے آنا ہے. تو وہ تعیین کس کی کر کے گئی ہیں؟ بولو بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جب حضرت عائشہ نے عیسیٰ کی تعیین کر دی تو کسی اور کی تعیین کا احتمال رہا؟ مرزا قادیانی کا یہاں پہ ایک اور اصول ذہن میں رکھو. حمامۃ البشریٰ ہی میں مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ جب کسی چیز کو نام لے کر قسم کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تو اس میں لا تعویل فیہ ولا استثناء. اذا ذکرت بالقسم, جب ذکر کیا جائے کس چیز کو قسم کے ساتھ, لا تعویل فیہ ولا استثناء, اب اس میں نہ تعویل ہو سکتی ہے نہ استثناء ہو سکتا ہے. وَإِلَّا, اگر ہم اس کو تعویل کو مان لیں, تخصیص کو مان لیں, اس کے استثناء کو مان لیں, فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي ذِكْرِ الْقَسَمِ, پھر قسم کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا فائدہ رہے گا اگر ہم نے تعویل ہی مان لی. ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے بھی قسم کھا کر کہا والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے, عیسی ابن مریم ینزل فیکم اماما حکما عدلا, تم نے عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے. تو اب اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد غلام احمد بن غلام مرتضیٰ, ماں کا نام چراغ بی بی, یہ مراد ہے. یہاں تو نام ہے, اسماء میں کنایا نہیں ہوتا. اسماء میں کنایا, اسماء میں تعویل, معرفہ میں تعویل جب یہ نہیں ہوتی تو پھر تم کیسے اس حدیث کے اندر استثناء کر کے عیسیٰ ابن مریم سے مرزا قادیانی مراد لیتے ہو؟ تو یہ دلیل برائی انہوں نے اجرائے نبوت کی. کون سی؟ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد محمد. ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ لا نبی بعد محمد کی عائشہ نے خود صراحت کر دی ہے کہ لأن عیسی ابن مریم ینزل فیکم اماما حکما عدلا, امام حکم عدل بن کر عیسیٰ نے آنا ہے. جب عائشہ نے تشریح کر دی تو اب ہمیں کسی اور تشریح کی ضرورت ہے, کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے. یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اب دوسری حدیث انہوں نے یہ پیش کرتے ہیں قادیانی
اچھا یہ بھی ایک آپ کو دھوکہ ذہن میں دیتے ہیں، یہ ہمارے اکابر کے اقوال کو قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سارے بزرگوں کے ارد گرد کی ٹوٹی پھوٹی عبارتیں اکٹھی کر کے کہتے ہیں دیکھو مولانا ننوتوی نے یہ لکھا، تھانوی نے یہ لکھا، عبید اللہ سندھی نے یہ لکھا، شیعوں نے بہار الانوار میں یہ لکھا، امر تصریح نے یہ لکھا، ساری باتیں اکٹھی کر کے کہتے ہیں ہم نے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا ہے، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ثناء اللہ امر تصریح قرآن پاک کی کسی سورت کا نام ہے؟ بولے بھائی مولانا قاسم ننوتوی حدیث کی کسی کتاب کا نام ہے؟ تو پھر یہ کہاں ہوا اکابر کے اقوال؟ اچھا اکابر کے اقوال سے اصاغر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ایسی ہے یا نہیں ہے؟ اکابر کے اقوال اصاغر کے لیے دلیل ہوتے ہیں، نبوت اکابر کے اقوال سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کیسی فضول نبوت ہے، اس کا تو ریٹ منڈی کے ٹماٹروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ننوتوی صاحب کی بات سے اس کی نبوت ثابت ہو جائے۔ سبحان اللہ، ننوتوی صاحب کی باتوں سے بعد والوں کو کوئی فائدہ ہو تو ہو، اوپر والوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر بعد والے اکٹھے ہو کر کسی کو صحابی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، تابعی اہل بیت کچھ بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے نا۔ تو جب بعد والے یہ نہیں کر سکتے تو نبوت ان کے اقوال سے کیسے ثابت ہو جائے گی؟ تو اقوال اکابر قادیانی اکٹھے کرتے رہتے ہیں، بزرگوں کے کٹ پیس بناتے رہتے ہیں، تقریروں کے ایک دو جملے نکال کر، پھر ان کٹ پیس کو اکٹھا کر کے جیسے کلندر کی ٹوپی ہوتی ہے نا ویسی اس کی نبوت ثابت کر دیتے ہیں، متنجن سی نبوت 6-7 رنگوں والی، کہتے ہیں یہ دیکھو جی اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا لہذا ہمارا ثابت ہو گیا۔ اچھا پھر ایک اور حرکت، جب آپ ان کے نبی کی کوتاہیاں بتاؤ گے نا کہ تمہارے نبی نے یہ کرتوت تھے، اس کا یہ بد کرداری تھی، یہ تھا وہ تھا، تو فوراً جواب میں پتہ کیا کہیں گے؟ تمہارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے مدرسوں میں، تمہاری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے بنات کے مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہارا بھائی معیار ہے؟ اپنی نبوت کو دار بنی ہاشم یا اپنی نبوت کو کسی مدرسے کے ساتھ رکھ کر تول رہے ہو۔ اس احمق نبوت کی تمہیں ضرورت ہی کیوں پڑ گئی جو ہر دفعہ اپنے منصب سے نیچے اتر کر آ جاتی ہے مدرسے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ نبی بمقابلہ نبی ہوتا ہے، نبی بمقابلہ صحابی بھی نہیں ہوتا۔ چہ جائے کہ جناب تم بعد والے محلے گلی کے کسی داڑھی والے ٹرک ڈرائیور کی غلطی ویڈیو بنا کر کہو دیکھو یہ مولوی یہ کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمارے نبی نے کر لیا تو کیا حرج ہوا؟ کیا بات ہے؟ استدلال دیکھو کس چیز پہ اپنے نبی کو کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ ان بیچاروں کے دلائل کا وہی حال ہے۔ حضرت اوقاڑوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا، اندھے کی دبر میں کانٹا چبھ گیا نا کسی جگہ سے، اس نے کہا یار یہ میں کسی آنکھوں والے سے نکلواؤں گا تو بد نظری ہوگی، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس نے ایک دوسرے اندھے کو ڈھونڈا کہ یار میری دبر میں نا جو کانٹا ہے نا اس کو کس طریقے سے نکال دو۔ اب اسے تو نظر ہی نہیں آتا تھا، اس نے جب آنکھیں بند کر کے ایسے ہاتھ پھیرا نا کہ کہیں وہ ڈھونڈتے انہوں تھوڑا سا باہر تھا وہ بھی آگے کر دیا، سمجھ آئے؟ اب قادیانیوں کا حال یہی ہے، خود اندھے ہیں، اندھوں سے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، خود عقل سے پیدل ہیں، عقل سے پیدل لوگوں کے دلائل لاتے ہیں۔ بھئی یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ تمہارا فاسق ہے تو فاسقوں کو اپنی تم نبوت کی دلیل بناؤ۔ اب سنیے، آپ کے سامنے جب بھی قادیانی کسی بھی اجرائے نبوت یا مسئلے پہ اقوال اکابر پیش کرنے لگے نا، اٹھا کر چپ کر کے سائڈ پہ رکھ دو، کہو یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اکابر کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ اقوال اکابر کا، اقوال صحابہ بھی ہم پیش نہیں کرنے دیں گے۔ یا اللہ کا قرآن پیش کرو، امت کا اجماع پیش کرو اور تواتر پیش کرو، اس کے ماسوا بخاری کی صحیح حدیث خبر واحد بھی پیش کرو گے، ہم عقیدے کے باب میں نہ خود پیش کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، عقیدہ یہ کوئی تماشا تھوڑی ہے کہ تم یعنی اس کو عام ریٹ پہ رکھ لو جو کشف و الہامات ہے۔ اصل میں قادیانیوں کے ہاں نبوت اور نجومی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ جو نبی اور نجومی ہوتا ہے، نجومی سڑک پہ بیٹھ کر پیشینگویاں کرے، تمہارا ہاتھ دے کر تمہارے مستقبل کے حالات بتائے، وہ ایسے کوئی تھا نا آدمی وہ نجومی بتا رہا تھا ہاتھ دے کر لوگوں کے گمراہ کر رہا تھا۔ ایک مولوی صاحب نے سوچا اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا نا جب تک بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جب تک عوام کے سامنے ان کی بے بسی ظاہر نہ کی جائے وہ فتنے قابو نہیں آتے۔ اس نے جا کر کہا مولوی صاحب میرا ہاتھ دے کر اتنا بتاؤ کہ میں اس کو نجومی سے کہا ہاتھ دے کر اتنا بتاؤ میں تجھے تھپڑ ماروں گا کہ نہیں، بس اتنا بتا دو۔ اب وہ پریشان ہے، اگر میں کہتا ہوں تیری تقدیر میں لکھا تو مجھے تھپڑ نہیں مارے گا، اس نے کڑکا دینی ہے۔ تو اگر میں نے کہا کہ تو نہیں مارے گا تو اس نے مار دینا، اگر کہا مارے گا تو یہ چپ کر کے چلا جائے گا، میں تو دونوں طرح جھوٹا ہوگا۔ اب بیچارہ پریشان بیٹھا ہوگا، نہیں بتاؤ میرا ہاتھ دے کر اس ہاتھ میں تیرے منہ پہ تھپڑ مارنا لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ تو ساری نجومیت نکل گئی نا ایک ہی منٹ میں۔ اب سر پکڑ کے بیٹھا کیا کہوں، ہاں کہوں یا نہ کہوں؟ ہاں کہتا ہوں لکھا ہے تو اس نے نہیں مارنا، اگر کہا کہ نہیں لکھا تو اس نے کڑکا دینی ہے۔ تو اب یہ قادیانیوں کے ہاں نبوت محض پیشین گوئیوں کا نام ہے۔ نبوت کس کا نام ہے؟ جو جتنی زیادہ پیشین گوئیاں کرے اتنا ہی بڑا نبی ہے، اتنا ہی اس کا بڑا درجہ ہے۔ ہمارے ہاں نبوت پیشین گوئیوں کا نام نہیں ہے، نبوت حادثات کی خبریں دینے کا نام نہیں ہے۔ وہ نبوت ہے کوئی BBC لندن تھوڑی ہے کہ ہر خبریں کے بارے میں بتائے زلزلہ آئے گا، کو پیمائی بارش آ رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرنا نبوت کے پر ہیبت منصب کے خلاف ہے۔
نبوت کا اپنا ایک وقار ہے، نبوت کی اپنی ایک شان ہے۔ وہ بعد آئے تھے نا سادہ دیہاتی، انہوں نے صرف اتنا کہا پوچھو کیا پوچھتے، اس نے کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے پوچھ، سوال اجازت ملی تھی تو سوال کیا تھا، لیکن یہ سوال کرنا بھی شان نبوت کے خلاف تھا۔ اللہ کے رسول کو اس پہ غصہ آیا، اس لیے کہ نبی کا منصب دیکھو اور ان کی نبوت کیسی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی زانی ہو، محلے کا بھنگی اور چوڑا ہو، چرسی اور نشئی شرابی ہو، کئی دفعہ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو محلے والے منہ کالا کر کے گدھے پہ چکر بھی نکلوائے ہوں، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے اللہ کی قدرت سے اللہ اس کو نیک کر دے، ترقی کرتے کرتے حتیٰ کہ اللہ اس کو نبی بنا دے اور وہ قوم کو آ کر اللہ کا پیغام سنانا شروع کر دے۔ کوئی نبوت کا ایسا پیمانہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل کا بھنگی آج نبی بن جائے؟ یہ پیکج صرف قادیانیت نے اپنی امت کو دیا ہے کہ بھنگی، چرسی، نشئی، زانی ان کے ہاں نبی بن جاتے ہیں۔ اتنا انہوں نے نبوت کا معیار گرایا ہے۔ تو جب نبوت کا معیار گرا دیا، اب سنیے جہاں سے جو بھی یہ دلائل لے کر آئے تو یہ معاملہ حیات عیسیٰ کا اور ختم نبوت کا معاملہ، اس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے 3 دلیلیں چاہیے، کون سی؟ کتاب اللہ، اجماع امت اور تواتر۔ ان 3 میں سے کوئی دلیل لائے تو چلے گا، خبر واحد ہمارے ہاں دلیل نہیں چلے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر دوسری بات انہوں نے ایک اور روایت پیش کی، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، ابو بکر خیر الناس الا ان یکون، ابو بکر پوری کائنات سے بہتر ہے سوائے اس کے کہ اس کے بعد کوئی نبی آ جائے، اس کے بعد کوئی نبی آ جائے۔ اگر کوئی نبی آ گیا تو پھر ابو بکر بہتر نہیں ہے، پھر وہ نبی بہتر ہے، ورنہ ابو بکر ہی ٹھیک ہے۔ الا ان یکون نبی، نبوت ایسے شک کے پیرائے میں چلتی ہے، نبوت شک کے سائے میں تو نہیں چلتی۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ابو بکر خیر الناس الا یکون نبی، جب ابو بکر کا انسانوں کے ساتھ تقابل کیا جائے گا تمام لوگوں سے ابو بکر بہتر ہے سوائے انبیاء کے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے، اور انہوں نے کون سا درمیان سے عذر نکال لیا؟ الا یکون نبی کا مطلب ہے کہ درمیان سے کوئی ہو سکتا کوئی نبی آ جائے، نبی آ جائے تو پھر افضل نہیں رہے گا، تب تک افضل ہی افضل ہے، جب تک نبی نہیں آتا تب تک افضل ہے، نبی آ گیا تو اس کی افضلیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے وہ بوگس استدلالات ہیں۔ آگے چلیے، ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی، لا مہدی الا عیسی ابن مریم، نہیں ہے کوئی مہدی سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، نہیں ہے کوئی مہدی سوائے عیسیٰ ابن مریم کے۔ اچھا، اب کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا جو مہدی ہوگا وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہی مہدی ہوگا، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے اس وقت ہدایت کا دار و مدار بستہ راز حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے، ساری ہدایت کے چشمے عیسیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، 2 شخصیتوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ اگر یہ 2 شخصیتیں مراد ہیں تو مرزا قادیانی نے خود کہا ہے حضرت مہدی کے ظہور کے متعلق یا ان کے نزول یا خروج کے متعلق تمام تر روایات متروک اور ضعیف ہیں۔ جب ساری کی ساری متروک اور ضعیف ہے تو اب پھر اس روایت میں آ کر ٹھیک کیسے ہو گئی؟ اس روایت میں اگر قابل استدلال کیسے ہو گئی؟ تو یہ جتنی بھی روایات سے، آیات کا استدلال بھی ان کا غلط، روایات کا استدلال بھی غلط، اور اقوال اکابر کا استدلال بھی۔ اب ایک آخری بات، یہ عقلی طور پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی کہ نبوت ایک رحمت ہے، اسے کلوز کر دیا جائے، رحمت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کون سی فائدہ ہے کہ تم نے نبوت کی رحمت کو لوگوں سے اٹھا لیا؟ ہم کہتے ہیں اٹھی کب ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ نا اٹھی کب ہے؟ ہمارے پیغمبر کی رحمت تا قیامت نہیں، قیامت کے بعد تک کے زمانے کو بھی محیط ہے۔ ہمارے نبی کی رحمت اللہ نے نہیں اٹھائی، یہ تمہارے منہ کی فضول بات ہے کہ تم نے اس کو رحمت کو اٹھنے سے تعبیر کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، اور تا صبح قیامت ان کی شریعت چلے گی اور ان کی نبوت قیامت کے بعد بھی چلے گی۔ اب قیامت جو آ رہی ہے یہ آ کر ہمارے نبی کی نبوت کو ختم نہیں کرے گی، دنیا کو ختم کر دے گی۔ دنیا ختم ہوتی ہو جائے، نبوت ہمارے۔ اور مزے کی بات یہ ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو آپ کا تعارف کیا کروائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی یہ ہے، اس کا مطلب ان کی نبوت ختم۔ حاضر ڈیوٹی نبی قیامت والے دن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب نبی حاضر ڈیوٹی ہو تو امت ریٹائر ہوتی ہے، تو ہم بھی تو حاضر ڈیوٹی ہوں گے۔ ہم حشر کا سامنا اپنے دور نبی کے دور نبوت میں کریں گے، حاضر ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے کریں گے، اور یہی وجہ ہے ریٹائر افسر ہمیشہ کوٹھی میں، افسران بعد میں جاتے ہیں، حاضر ڈیوٹی پہلے جاتے ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی، بعد میں دوسری امتیں جائیں گی، صرف اس وجہ سے کہ ہم روز محشر بھی حاضر ڈیوٹی امت ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خلاصہ ہے ان کے عقیدہ اجراء نبوت کا، یہ کس طرح کا بوگس ان کا عقیدہ ہے، کس طرح کے ان کے استدلالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔